نصر فارابی کی بات ہم کر رہے تھے، تو اس کے سامنے مقاصد تعلیم کیا تھے، یعنی تعلیم کیا ہے اور مقاصد تعلیم کیا ہونے چاہیے۔ اس نے فرد اور معاشرے دونوں کے اوپر بات کی ہے، یعنی وہ صرف اور صرف انفرادی تعلیم کی بات نہیں کرتا کہ جی ایک بچہ جو ہے وہ پڑھ جائے اور وہ گریجویٹ ہو جائے، نہیں، وہ کہتا ہے کہ پھر وہ جب بڑھ جائے اور کسی معاشرے کا کسی آرگن کا وہ اگر حصہ بنے کسی کل کا، تو وہ کل بھی پھر ٹھیک ہو جائے، یعنی وہ فرد جب معاشرہ بنائے تو وہ معاشرہ بھی ایگزیمپلری ہو، وہ معاشرہ بھی مثالی ہو۔ اس کے لیے وہ کیا کیا، میں پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نظریہ خدا اس کا کیا ہے۔ نظریہ خدا اس کا بالکل وہی ہے جو اسلامک نظریہ خدا ہے، جو یعنی وہ واحد ہے اور اس کو کسی نے نہیں بنایا اور وہ ازل سے ہے اور ابد کے بعد بھی وہ رہے گا، اور اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور تمام مخلوقات جو ہے نا وہ اس نے بنائی ہے، اور ایک دن وہ یہ مخلوقات ختم ہو جائیں گی اور اس کو دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ اس کا نظریہ خدا کے بارے میں ہے، وہ جو جانا پہچانا نظریہ ہے جو واحد ہیں ان کا۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ کائنات کا مدبر خدا ہے، اور خدا کو پہچاننا جو ہے یہ تعلیم کا مقصد نمبر 1 ہونا چاہیے۔ مدبر وہ ہے جس نے تدبیر کے ساتھ اس کائنات کو خلق کیا، اور وہ تدبیر کیا ہے کہ چاند ایک مقرر وقت پہ نکلتا ہے، سورج ایک مقرر وقت پہ، دن اور رات آتے جاتے ہیں، فصلیں آتی ہیں، موسم آتے ہیں جاتے ہیں، یہ زندگی ہے، اس کے بعد موت آ جائے گی، پھر یہ تمام چیزیں جو کائنات کے اندر ستارے ٹوٹتے ہیں، بنتے ہیں، یہ تمام کی تمام جو ہے نا وہ اس مدبر، اس خالق کی دین ہے، لہذا اس کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے۔ تعلیم کا مقصد نمبر 1۔ دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ انسان اپنی فطرت کو پہچانے اور اپنے مقام کا شعور حاصل کرے، یعنی انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے، کہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کھائے پیے، موج اڑائے، شادی کرے اور بچے پیدا کرے اور بینک بیلنس بنائے اور اس کے بعد پھر مر جائے، کیا یہی انسان کا مقصد ہے؟ تو یہ مقصد بہت حد تک جانور بڑا بہتر انداز میں کرتے ہیں۔ تو انسان اپنے مقصد کو پہچانے، مقصد نمبر 2۔ مقصد نمبر 3 ہے کہ وہ خوش خلق ہو، یعنی انسانوں کے ساتھ جب وہ ملے تو وہ ایک اچھا مسکرانے والا، اسمائلنگ فیس کے ساتھ بات کرے تو اچھی کرے۔ سنا ہے وہ بولے تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے، تو پھول اس کے منہ سے جھڑے۔ اور پھر وہ پیغمبر کو بھی کہا گیا کہ اگر آپ تندخو ہوتے تو لوگ آپ سے بھاگ جاتے، ہم نے آپ کو شیرین گفتار بنایا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجنے لگے فرعون کے پاس، تو خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ جا رہے ہو تو ذرا فرعون کے ساتھ تحمل سے اور آرام سے، بڑے پیار سے بات کریں، تو خوش خلق ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو نصر فارابی کہہ رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ کہہ رہا ہے کہ مقاصد تعلیم آپ نے یاد رکھنے، وہ کہتا ہے کہ اخروی سعادت کا حصول جو ہے وہ ضرور کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جانوروں کی طرح جو ہے نا وہ زندگی گزارتا ہے، جانور بھی میرے خیال میں وہ فطرت کے اوپر ہوتے ہیں، اور جانوروں کی مثال بھی ہمیں نہیں دینی چاہیے اس سلسلے میں، کیونکہ جانور جو ہے وہ نہ صرف ناراض ہو جائیں گے، خدا بھی ناراض ہوگا، کیونکہ جانور کو اپنی مقصد تخلیق کا پتہ ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، جانور کو جو پتہ ہے کہ میں نے بریڈنگ کب کرنی ہے، وہ بریڈنگ جب موسم آتا ہے تو تب افزائش نسل کے لیے وہ عمل جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔ انسان آزاد ہے، تو انسان جب آزاد ہے تو کیا انسان پھر ہر سال بچے پیدا کرتا رہے؟ کیا یہ مقصد ہے؟ یا انسان نے کچھ سوچنا ہے کہ میری بیوی ہے، اس نے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کی صحت کا خیال کرنا ہے، تو کیا اسی طرح ہے؟ یا تو یعنی یہ اس نے خیال کرنا ہے اس میں کہ مثال دے رہا تھا کہ کیا سود لینا جائز ہے، کیا کمائی میں کر رہا ہوں حرام ہے حلال ہے، تو سارا کچھ میں نے چونکہ کرنا ہے تو نہیں۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ قیود ہیں، وہ آخرت میں بھی اس کے کام آئے، جائز اور ناجائز کا وہ خیال کرے، دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اس کے بعد ایک اگلا مقصد وہ بتاتا ہے کہ علم کی فضیلت کا شعور اس کو حاصل ہو، یعنی علم وہ حاصل کر رہا ہے تو کیا علم حاصل کرنے والا یا علم حاصل کرنے والا جو ہے وہ صرف نوکری لیتا ہے یا کوئی اور بھی اس میں تبدیلی آتی ہے؟ تو یہ بھی اسے مقصد تعلیم بھی پتہ ہو۔ تو مقصد تعلیم اگر نہیں پتہ، اگر آپ نے ڈگری لینی ہے کوئی بی ایس کی، بی ایڈ کی، ایم ایڈ کی، اس کے بعد آپ نے معلم لگ جانا ہے، اس کے بعد پھر آپ کا کام ختم یا تعلیم کا کام بھی ختم، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بھی زور دیتا ہے اس کے اوپر کہ علم کی فضیلت کیوں دی گئی ہے، کہ جاہل اور عالم جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ علم کا وہ احترام کرے، یعنی جس کے
ذریعہ علم حاصل کر رہا ہے اہل علم، ان کا وہ احترام کرے، یعنی اس کے جو استاد ہیں یا اس کے جو استاد نہیں ہیں لیکن معاشرے میں وہ عالم ہیں تو ان کا بھی احترام وہ کرے، یہ بھی مقاصد تعلیم ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ عبادت الہی میں راسخ ہو جائے، یعنی صرف جو ہے وہ عادتوں کی ورزش نہ ہو، جو نیلیا کی زبان میں اگر عادتوں کی ورزش نہ ہو کہ ٹکرے مار کے آپ واپس آ گئے اور آپ 3 رکعتیں شام کی پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دکان کا حساب سارا کر لیا، دن کے جتنے بھی آپ کو بھولے ہوئے کام تھے سارے آپ نے کر لی، 3 رکعتیں بھی آپ پڑھ لی، نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ راسخ اتنے ہوں کہ جب مصلی پہ کھڑے ہوں تو آپ کو یہ لگے کہ خدا بھی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بھی خدا کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کے حضور کھڑا ہوں، یعنی اتنے آپ راسخ ہو جائیں، اور پھر تیر اگر آپ کے ٹخنے میں لگ جائے تو نماز کے وقت کوئی نکال لے تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے، تو یہ ہے علم میں عبادت میں راسخ۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ اخلاق پر قائم ہو۔ اعلیٰ اخلاق پہ کب قائم ہوتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں اتنی جتنی اس نے کی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ آپ نے عدلے کا بدلہ کیا، ٹٹ فار ٹیٹ ہے، اس میں آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی، آپ نے عدل کیا۔ لیکن اگر آپ اس کو معاف کر دیں تو یہ ہوگا اس کے ساتھ آپ نے بھلائی کی ہے۔ ایک اگلا درجہ بھی ہے، جس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، جس نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، جس نے آپ کو گالی دی ہے، اس کو خالی معاف نہیں کرنا، آپ نے اس کو دعا دینی ہے بھائی تم سلامت رہو، یہ ہے آپ نے اس کے اوپر احسان کیا، آپ نے اس کو احسان کے نیچے دبا دیا ہے، یہ ہے علم کی حصول کے بعد آپ اعلیٰ اخلاق کے درجے پر کب فائز ہوتے ہیں۔ پھر جانوروں کے ساتھ بھی آپ نے کیسا سلوک کرنا، اعلیٰ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، اس کو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اس کو جانتے ہیں بہتر۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ عدل کر سکتے ہو کہ کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس چیز پر قائل نہ کرے کہ آپ عدل سے ہٹ جائیں اور آپ ان کے ساتھ ظلم کریں، دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ عدل کریں، اور اگر آپ کے بھائی کے خلاف بھی آپ کو گواہی دینی پڑ جائے سگے بھائی کے خلاف تو آپ اس کے خلاف گواہی دے دیں، جو سچی بات ہے وہ آپ کر دیں، تو یہ عدل ہے۔ اور عدل یہ بھی ہے کہ آپ جوتا ہے تو اس کو پاؤں میں پہنیں، اور اگر ٹوپی ہے تو اس کو سر پہ پہنیں، ٹوپی کو پاؤں میں رکھیں گے تو یہ ظلم ہے، اور جوتے کو سر پہ رکھیں گے تو یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ جو جس جگہ پہ جس کی پلیسمنٹ بنتی ہے آپ نے اس کو وہاں پہ پلیس کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو جس کا جتنا مرتبہ ہے اتنا آپ نے اس کو دینا ہے، دیٹ از کالڈ عدل، جسٹس۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ عدل اگر نہ ہو تو معاشرے ظلم کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں، لیکن معاشرے جو ہے وہ معاشرے کفر کے ساتھ تو قائم ہو سکتے ہیں، حضرت علی کے قول ہے، لیکن معاشرے ظلم کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتے۔ معاشرہ کافر ہو لیکن عادل اگر ہو تو وہ قائم رہ سکتا ہے، تعدیر، اور رہتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں مغربی ممالک میں کہ اگر آپ سگنل کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کا آٹومیٹکلی چلان ہو جاتا ہے، آپ سے وہ کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کسی سردار کے بیٹے ہیں یا ٹریفک وارڈن جو ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، یا آپ کسی بڑے کے بیٹے ہیں تو آپ کو کوئی عدالت پوچھ نہیں سکتی، اور غریب ہیں تو آپ اس کے اندر کچھ لے جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو کافر معاشروں میں عدل ہے۔ پھر ہے کہ معاشی فلاح، یہ بہت بڑا اہم نقطہ ہے کہ انسان کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے جو معاشی حالات ہیں، اس کے جو اقتصادی حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر وہ اسی طرح ہی رہے تو جیسے وہ پہلے تھا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی فارمر اگر ہے، ایک کسان ہے، اسے جدید جو دنیا میں ہارویسٹنگ کے جو طریقے ہیں اسے نہیں آتے، اگر پڑھ لکھ جائے وہ اور وہ تعلیم اس کے کام آ جائے اور کہے کہ ہاں واقعی میں نے یہ جو تعلیم حاصل کی ہے، میرے جو ٹماٹر ہیں ان کو بیماری لگ جاتی ہے، اب اس کا میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، بیج میں ایڈوانس ٹیکنالوجی لیا ہوں گا تو پیداوار زیادہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر تو اگر وہ ڈگری ایم ایس کی لے لے ایگریکلچر میں اور اس کے بعد وہ پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہے باہر سے کہیں سے ایچ ای سی کے خرچے پہ، اور واپس آ کے بدھو کا بدھو رہے، اس سے تو بہتر وہ کسان ہو جو اپنے کھیتوں میں کام کر رہے، تو بہتر نہیں ہے کہ وہ اپنا تعلیم کے اوپر جو اس نے قوم کا پیسہ خرچ کیا اپنا ضائع کیا، بہتر تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کی جو زمین ہے یا کاشتکاری کرتا رہتا تو وہ فائدہ تو اس کو پیسے پہلے بھی حاصل ہو رہا تھا۔